بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں باسط احمد خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے چینل سیئنگ ریئلٹی میں. آئیے اپنے عنوان کے جانب بڑھتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. بس آپ سنائیں. اللہ کا شکر. سر آج کا ہمارا ٹاپک ہے وظائف کی حقیقت کیا ہے. غالباً ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں. ہمارے ویور کا ایک سوال تھا تو ہم دوبارہ کر رہے ہیں اس پہ. تو وظائف کیا دعا سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے؟ اس کی ذرا حقیقت پہ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باسط اس پہ ہم غالباً بات کر چکے ہیں پہلے بھی, اور ہمارا پروگرام موجود ہوگا. جن کا یہ سوال ہے وہ چاہیں تو اس پہ ریوزٹ کر سکتے ہیں کہ وظائف کی حقیقت کیا ہے. دوسری بات آپ نے جو سوال کیا کہ کیا وظائف دعا سے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں. دیکھیں, ہمارے معاشرے میں ایک تو یہ بڑا رجحان چلا ہوا ہے کہ ہم چیزوں کی حقیقت سمجھنے کے بجائے ان چیزوں کو, ان کانسیپٹس کو کمپیئر کرنے میں زیادہ پڑے. یعنی کہ اگر میرے پاس یہ کپ ہے تو اس کی بہترین افادیت کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے کہ میں اس کو استعمال کروں, اس میں چائے پیوں یا جو بھی اس میں مشروب پینا چاہوں. لیکن میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں یہ کمپیئر کرنے کے لیے کہ یہ کپ اس کپ سے بڑا ہے, چھوٹا ہے, اس میں کیا پاورفل ہے. ایک تو یہ ہمارا مائنڈ سیٹ بنا. اس سے کیا ہوگا, اس سے مجھے اس کی حقیقت کا ایک رخ تو پتہ چل جائے گا, وہ رخ بھی بہت ادنا, کہ یہ کپ اس کپ سے زیادہ بڑا ہے. لیکن اس کپ کی کمپلیٹ حقیقت معلوم نہیں پڑے گی, میں اس سے پوری طرح مستفید نہیں ہو پاؤں. اسی طرح دین میں اور زندگی کے اور فلسفے کے جو حقیقتیں ہیں, ہمارے یہاں معاشرے میں ایک رجحان ہے, علمی رجحان, جو کہ انتہائی گمراہ کن ہے. کہ لوگوں کے علمی رجحان یہ ہے کہ ہم وہ چیزوں کو کمپیریزن میں پڑھیں. یہ چیز بہتر ہے, وہ چیز. اچھا فرض کریں یہ چیز بہتر ہے تو کیا ہوگا, اس سے آپ زیادہ چائے پی لیں گے, تو زیادہ چائے پینے سے کیا ہوگا. تو کمپیئر کر کے آپ کو وہ چیزیں حاصل نہیں ہو رہی جو جس سے آپ کی زندگی میں بہتر کیا ہے. ایک تو جن بھی ہمارے ویور کا سوال ہے ان کے لیے ہماری ایک بہت ہی ادنا سی گزارش ہے کہ اپنے علمی رخ کو بھی ذرا اور ہم کریکٹ کریں. دوسری بات, اب ہم اس پہ بات کی لیتے ہیں کہ کیا وظائف دعا سے زیادہ پاورفل ہیں. دیکھیں یہ ارریلیونٹ بات ہے. میں اس کو ایک جملے میں بھی سمجھا سکتا ہوں کہ آپ نے ایک دعا مانگی اور وہ قبول ہو گئی, اور میں 15 سال سے وظیفے پڑھ رہا ہوں, قبول نہیں ہوئے. ایک سینیریو یہ ہے. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ میں نے ایک وظیفہ پڑھا اور آپ 15 سال سے دعا مانگ رہے ہیں, وہ قبول نہیں ہوئی, میرے ایک وظیفے سے کام ہو گیا. تو پھر آپ کیا اخذ کریں گے اس سے. نہ اس میں کوئی اسٹیٹسٹک ہے کہ دنیا کے اتنے 1 ارب مسلمانوں میں سے 50 کروڑ نے وظیفے پڑھے اور 32 کروڑ نے دعائیں مانگی, جو 50 کروڑ تھے وہ کامیاب رہے. ایسی کوئی اسٹیٹسٹک بھی نہیں ہے. تو یہ صرف قیاس آرائی ہوگی یا اپنے علم کی روشنی میں جو بھی میں اوپینین بنا لوں, اور جو کہ بنا رہے ہیں. جو ایک سوال ہے کہ مطلب وظیفے کی حقیقت کیا ہے. مطلب اگر کوئی انسان کے پاس 2 آپشن ہو کہ یا تو اس نے دعا کرنی ہے یا تو اس نے وظیفہ کرنا ہے, تو اس نے چوز کس طرح کرنا ہے ان دونوں میں سے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں آبویس سی بات ہے, ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وظیفہ جو ہے وہ ایک ڈائریکٹڈ چیز ہے, اور اس کے اندر نفس کا جو اثر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, نفس کی انوالومنٹ زیادہ ہے. کیونکہ اگر ہم کامن سینس استعمال کریں تو وظیفے کا مطلب یہ کہ میں کچھ چاہتا ہوں وہ ہو جائے. اولاد چاہتا ہوں, یہ کام ہونا چاہتا ہوں, تو میں اسپیسیفک مائنڈ سیٹ کے ساتھ اسپیسیفک ورڈز یا دعا یا جو بھی چیز میں پڑھ رہا ہوں, انچینٹ کر رہا ہوں ریپیٹڈلی, اللہ کی مدد پکار رہا ہوں. تو اب اس میں لوگ کہتے ہیں جی اللہ کی مدد لے رہے ہیں ہم لوگ. آپ اللہ کی مدد تو لے رہے ہیں, لیکن مقصد کیا ہے اس مدد لینے کا؟ مقصد تو نفسی ہے نا, مقصد تو خواہشات ہی ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں کہ میرے بہترین بندے وہ ہیں جو خود سے کچھ نہیں چاہتے. تو جہاں بھی چاہنے کا ورڈ آ گیا, چاہے وہ کسی آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں, کسی کی تکلیف دور ہو جائے, کسی انسان, آپ لوگ جسٹیفیکیشن ہی دیتے ہیں کہ جی میں تو اس لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں, یا جو بھی عامل حضرات ہیں کہ ہم تو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. کیا انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں؟ آپ میرے پاس ہے جی اولاد نہیں ہوتی, جی میں وظیفہ پڑھوں گا آپ کی اولاد ہو جائے گی. آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کی مدد تو کر رہا ہوں, کہنے کو تو میں پڑھنے کا عمل کر رہا ہوں. آپ کی مقصد تو خواہشات ہی ہے نا, دنیا داری, اولاد, دولت, جو بھی چیز. اچھا جی, دوسرا جو آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جی کوئی بیمار انسان ہے اس کے لیے وظیفہ پڑھیں, بیماری درست ہو جاتی ہے. تو اللہ کی نظر میں, اللہ کی مرضی میں تو آپ کو بیمار ہونا چاہیے اس وقت. آپ چاہ رہے ہیں کہ میں بیمار نہ ہوں, اب بھی آپ اللہ کی مرضی کا رخ تو یہ بھی ہے. دوسرا ابھی بھی آپ چاہت ہے آپ کی, آپ چاہ رہے ہیں صحت مل جائے مجھے, اور میں آپ کے لیے وظیفے پڑھ رہا ہوں کہ بیماری دور ہو جائے آپ کی. غرض یہ کہ جتنے بھی لوگ میں نے وظائف پڑھتے یا وظیفے والوں کے پاس جاتے ہوئے دیکھے, ان کے پیچھے مقاصد دنیاوی تھے, نفسانی تھے. تو یہاں اچھا دعا جو ہوتی ہے وہ دل سے نکلی ہوئی ایک غیر ارادی یا ایک کہہ لیجیے ایک
فیلنگ ہوتی ہے, عرضی ہوتی کہ آپ کو میں ملا, آپ کی خیر پرسی کے لیے, مزاج پرسی کے لیے آیا, اور میں نے دیکھا باسط تکلیف میں, تو میرے دل میں فیلنگ آئی, نرمی آئی, یا اللہ مشکل آسان کر دے ان کی. باپ نے اور ماں نے بیٹے کو دیکھا تو کہا یا اللہ اس کو ایک اچھا انسان بنا, ترقی فرما. اچھا دعاؤں کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے نا, یا دعاؤں کی بھی آپ اسپیسیفیکیشن کر سکتے ہیں, یعنی کہ لالچی دعائیں اور غیر لالچی دعائیں, جو پیور دعائیں ہیں, جو خالص دعائیں ہیں, جو بزرگ ہمارے دیا کرتے تھے کہ اللہ تمہاری آخرت بہتر کرے, بیٹا ہمیشہ رہنے والی زندگی حاصل کرو. یہ وہ دعائیں تھیں جو دعائیں ہیں اور دعائیں ہونی چاہیے. کیا دعا کرتے تھے ہمارے بزرگ کہ بھائی ہمیشہ رہنے والی زندگی ملے. کیا مطلب ہوا اس کا کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے ہمیشہ رہنے والی, وہاں پہ کامیاب ہو جاؤ. جنت میں جاؤ گے یا آخرت پاؤ گے, اللہ کا قرب پاؤ گے تو ہمیشہ رہو گے. اور بیٹا اللہ تمہیں دین کی استطاعت دے, سمجھ دے, تمہیں حکمت عطا کرے, تمہیں نیک انسان بنائے, تمہاری اولاد میں کیا کہہ لیجیے برکت دے, رزق میں برکت دے. کیوں رزق میں برکت ہوگی تو نیت ان کی ہوتی تھی کہ آپ آگے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو. اور پہلے لوگ بھی ایسے تھے. ابھی آپ مسجدوں میں چلے جائیں اور دعاؤں میں بیٹھ جائیں تو وہاں پہ دعا الگ ہوتی ہے. وہاں دعا کیا ہوتی ہے, اللہ ہر بچی کا رشتہ کرا دے, ان کے مسائل یہی ہیں, جن کے قرض ہیں ان کے قرض معاف کرا دے, سب کو شفائے کلی عطا فرما دے. یعنی کہ وہ انتہائی ہے وہ دعائیں جو کبھی پاسبل نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے ہم مانگ ہی وہ رہے ہیں جو ہو نہیں سکتا. پھر ہم جسٹیفیکیشنیں دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو خیر میں کر رہے ہیں, ہمیں بولنے میں کیا ہے. پھر آگے ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے اللہ تو قدرت رکھتا ہے, وہ تو سب کچھ کرنے والا ہے. تو اللہ تو سورج کو مغرب سے یا سورج کو غائب بھی کر سکتا ہے. کیا آج تک اللہ نے. دیکھیں دین کی اور نظام کی تمیز رکھنا اور بغیر تمیز رکھے ہوئے بولتے چلے جانا بڑا فرق ہوتا ہے. تو ہماری دعائیں جو ہیں اگر وہ خالصتاً ہیں, اگر وہ دینی ہیں, جو طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا, جو تو وہ دعائیں بہترین چیز ہے, اور دعا سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. وظیفے کے کمپیریزن میں بتا رہا ہوں. اور اگر وہ خالص دعا نہیں ہے, اس میں نفس لالچ شامل ہے, تو وہ دعا اتنی ہی بدتر ہے جتنا کوئی ایسا وظیفہ بدتر ہے. ایسا وظیفہ بھی بدتر ہے, ایسی دعا بھی بدتر ہے. اگر وہ دعا خالصتاً نکلی تو وہ ایسے وظیفے اور اچھے وظیفوں سے بھی بہتر ہے. تیسرا درجہ بھی ہے دین میں. وہ درجہ یہ کہ کوئی انسان ایسے مقام پہ پہنچ جائے, وہ دین کی ایسی حقیقتوں پہ آ جائے, اللہ کا ایسا قرب حاصل کر لے کہ وہ دعا مانگنا ہی بند کر دے, اپنے لیے تو خاص کر. اب آپ پوچھیں گے یہ کیسا انسان ہے. یہ وہی انسان ہے جو اللہ کی رضا میں راضی ہو چکا ہے. یہ وہی انسان ہے جس کی نفس مطمئن ہو چکی ہے. یہ وہی انسان ہے جس سے اللہ بھی راضی ہو چکا ہے. یہ وہی انسان ہے جس کو آپ مومن کامل کہیں گے, جس کو ولی اللہ کہیں گے. یہ وہی انسان ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. انہوں نے آج تک اپنے لیے دعا نہیں مانگی, دوسروں کے لیے مانگی. یہ ہم مس کر جاتے ہیں بات. تو جب وہ ہر چیز پہ اللہ سے راضی ہوگا, یعنی کہ میں جس حال میں بھی ہوں میں مطمئن ہوں اللہ کی طرف سے, تو ایسا شخص کچھ مانگنا چاہے گا. ایسا شخص کچھ چاہے گا. وہ چاہے گا مجھے میرے پاس 2 گاڑیاں ہو جائیں, یا 1 بنگلہ اور ہو جائے, یا میرے پاس پیسہ اور ہو جائے, میری 5 اولادیں اور ہو جائیں, میری بیماری ٹھیک ہو جائے. اس کے پاس صبر ایوب ہوگا, اس کے پاس کہہ لیجیے حکمت ابراہیم اور موسیٰ ہوگی یا یعقوب ہوگی. تو ایسا انسان جو ہے وہ نہیں چاہے گا وہ اللہ سے کچھ مانگے. ایسا انسان نہ دعا کرے گا نہ وظیفہ پڑھے گا. اب سب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں پہنچ سکتے, ہر انسان تو نہیں پہنچ سکتا. اب دیکھیں آپ نے پہلے ہی تعین کر لیا کہ جو انسان پہنچ سکتے ہیں ان میں تو ہوں ہی نہیں. تو پھر یہ وہی ڈیفیسٹ آ گیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں تو ڈیسٹائنڈ نہیں ہوں. آپ جب تک کوشش نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ ڈیسٹائنڈ ہے کہ نہیں. میں پہلے سے ہی بول رہا ہوں, میں یہ چائے کا کپ پی نہیں سکتا تو میں اٹھاؤں گا بھی نہیں, کوشش بھی نہیں کروں گا. یہ جاننے کے لیے کہ میں پی سکتا ہوں نہیں پی سکتا, مجھے کوشش کرنا ضروری ہے کہ میں اٹھاؤں اور اس کو پینے کی کوشش کروں. تو آپ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے بن سکتے نہیں بن سکتے, اس کے لیے اس راہ پر چلنا اور کوشش کرنا ضروری ہے. اور یہ راہ پر چلنا کیا ہے, کوشش کیا ہے, دین پر چلنا, شریعت پر پورا داخل ہو جانا. پورا آپ دین پر اس طرح چلیں روح زمین پہ کوئی انسان نہیں چلتا ہوگا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے. اب اس کے اندر بھی پھر کسی دن بات کریں گے. لوگوں کے اندر اختلافات ہیں, لوگوں کے کانسیپٹس بڑے ڈائیورٹڈ ہیں کہ دین پر چل کر دکھانا یا چلتے رہنا یا چل کر ہٹ جانا, یہ 3 الگ فارمز ہیں. تو ایسا انسان کہاں کھڑا ہوگا؟ کیا وہ چلتا رہتا ہوگا؟ کیا وہ چل کے دکھا چکا ہوگا بس اب نہیں چلتا ہوگا؟ کیا وہ زندگی بھر, یا دین کے مطلب ہے زندگی بھر اس پہ چلتے رہنا اور کہیں نہیں پہنچنا؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو قوانین یا جو انڈرسٹینڈنگ دین کی رائج ہے اس سے یہ فیلنگ آتی ہے کہ دین پر ہمیں بس چلتے رہنا ہے,
کہیں پہنچنا نہیں ہے. والا ہمیں ہدایت نہیں ملنی یہاں پہ دنیا میں. ہم مومن کامل نہیں بن سکتے. اور دین کی جو آؤٹ کم ہے, دین کا جو ریوارڈ ہمیں مرنے کے بعد ہی ملے گا, غلط ہے. یہاں پہ ملتا دین کا ریوارڈ. جنتی یہیں سے شروع ہو جاتا ہے انسان. بہرحال اس پہ کسی اور دن بات کریں گے. ناظرین, ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن پہ کلک کیجیے. آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.